بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ عرب کے ایک سردار کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے ام المومنین، ایک اچھی اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی، اچھی اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہو، سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے۔ تم جس عورت میں بھی یہ 10 نشانیاں دیکھ لو، یقین کر لینا کہ وہ عورت اسلام کی شہزادی ہے۔ اس عورت نے سوال کہ، اے اماں عائشہ، وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اچھے اخلاق والی عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جھگڑالو نہیں ہوگی، یعنی کہ شوہر کے ساتھ بات بات پہ جھگڑا نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، شوہر کے ساتھ بات بات پہ جھگڑا کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت تلخ لہجہ اور بد اخلاقی کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر اس پر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہے اور چلاتی ہے، وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتی ہے، مگر اس سے رونے اور پچھتانے کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے باکمال اور اچھے عورت وہ ہیں جو اپنے شوہر پر چڑھائی نہیں کرتی، اپنے شوہر کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتی اور ہمیشہ اس کی پامدار کرتی نظر آتی ہے۔ ایسی عورت اپنے گھر کو جنت بنا کے رکھتی ہے۔ نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے ہاتھ ہر وقت کھلا رکھتی ہے، یعنی کہ سخاوت کرتی ہے اور دل کھول کر صدقہ و خیرات کرتی ہے، یتیم اور مساکین رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسری ضرورت مند عورتوں کا خیال رکھتی ہے اور اپنے رب کے دیے ہوئے رزق سے صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ ایسی عورت کی گھر والے آفات سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت دریا کے کنارے کپڑے دھو رہے تھے۔ اس عورت کا ایک 4 سالہ بیٹا اسی اثناء میں ایک بھوکا سائل آیا اور اس عورت سے روٹی کا سوال کیا۔ اس عورت کے پاس کھانے کے لیے صرف ایک ہی روٹی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ روٹی سائل کو دے دوں گا تو میں اور بیٹا بھوکے رہ جائیں گے۔ اس نے سائل کو کہا، معاف کرو، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سائل یہ جواب سن کر چل دیا۔ سائل ابھی تھوڑی ہی دیر گیا تھا کہ اس عورت کے دل میں رحم پیدا ہوا اور اس نے سائل کو آواز دے کر آدھی روٹی اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کر دی اور کپڑے دھونے میں مشغول ہو گئی۔ اس کا بیٹا کھیلتے کھیلتے ماں سے تھوڑا دور چلا گیا۔ وہاں پر اچانک ایک بھیڑیا نمودار ہوا اور اس عورت کے بیٹے کو اٹھا لیا۔ ماں نے جب بچے کی رونے کی آواز سنی تو وہ روتی اور چیختی چلاتی ہوئی بھیڑے کے پیچھے بھاگنے لگی۔ وہ بھیڑے کے پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک ایک نقاب پوش گھوڑے سوار ظاہر ہوا اور اس نے اپنے تلوار کے ایک ہی وار سے اس بھیڑے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور بچے کو لے کر اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اس عورت نے گھوڑا سوار کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اے اللہ کے نیک بندے، تم نے میرا بیٹا بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ اس شخص نے کہا، میں بندہ نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں اور میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ تیرے اس عمل کی جزا ہے۔ اس عورت نے کہا، کون سی عمل کی جزا؟ تو فرشتے نے جواب دیا، یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پہ روٹی دی، اس آدھی روٹی کی صدقے نے تیرے بچے کی جان بچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں صدقے کے ذریعے بلاؤں کو ٹال دیتا ہوں، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو اڑی لگائی اور دیکھتے ہی نظروں سے اوچھل ہو گیا۔ نمبر 3، دن میں 5 وقت نماز ادا کرنے والی عورت۔ وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے جو گھر کے کام کاج اور مصروفیات سے اور اپنی قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دن میں 5 وقت نماز ادا کرتی ہے۔ وہ عورت بہت ہی باکمال عورت ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ بنی اسرائیل کی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے نبی، مجھ سے ایک بہت بڑی گناہ سرزد ہو گئی، میں توبہ کرنی چاہتی ہوں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تیرے گناہ زمین کی ذروں کے برابر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، میں نے سچے اور دل سے توبہ کی ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے عورت، بتا تو صحیح، آخر تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو اس قدر رو رہی ہے؟ اس عورت نے کہا، میرے پڑوس میں ایک بہت خوبصورت نوجوان رہتا تھا، جب میں نے اسے 3-4 بار دیکھا تو میں نے اس پر عاشق ہو گئی اور دیکھتے دیکھتے ہی مجھے شدید محبت ہو گئی، اٹھتے بیٹھتے بس اس کا خیال رہتا۔
ایک دن مجھے پتہ چلا کہ اس کے گھر میں کوئی نہیں، تو میں نے موقع کو غنیمت جانا اور اس سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ شیطان ہم دونوں کو ورغلایا اور ہم نے مل کر زنا کیا، جس سے میں حاملہ ہو گئی، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہنے لگی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے زندہ مٹی میں دفنا دیا تاکہ میرے یہ گناہ چپ جائے اور معاشرے میں مجھے ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑا، کیونکہ ایک زناکار عورت کے طور پر میں مشہور ہو جاتی، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرتا۔ چنانچہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس کا قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو فرمایا، اے بدبخت عورت، یہاں سے فوراً چلی جا، ایسا نہ ہو کہ تیرے اس گناہ کی وجہ سے آسمان سے آگ برسے اور ہم بھی تیرے ساتھ عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ وہ عورت ٹوٹے دل روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، تو نے سچی توبہ کرنے والی کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا اس سے بھی بڑا گناہگار ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گنہگار اور بدبخت ہے، اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ میرے پیارے مسلم بہنوں، اگر آپ بھی اسلام کی مقدس شہزادے بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ نمبر 4، دوسری عورتوں کی عیبوں پر نظر ڈالنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں چانکنے کے بجائے ہر عورت دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہے کہ فلاں عورت میں یہ نقص ہے اور فلاں عورت میں یہ برائی ہے۔ اسلام کی شہزادیوں کو یہ ہرگز عیب نہیں دیتا کہ وہ دوسری عورتوں کے عیب کی تلاشی میں رہیں۔ مسلمان عورتوں کو چاہے وہ اسلام کی مقدس شہزادیوں والے کام کریں، یہاں کی بات سن کر وہاں بتانا، ایک دوسرے کی چغل لگا کر عورتوں کو آپس میں لڑوانا، ایک سچی مسلمان عورت کو یہ بالکل عیب نہیں دیتا۔ نمبر 5، وہ عورت جو دوسروں کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے، اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کی جنت میں ایک عالیشان محل کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ نمبر 6، ایسی عورت جو دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرح نظر نہیں کرتی۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے اپنے ماں باپ یعنی اپنے ساس اور سسر کا گلا نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکایتیں لگانے والی عورت بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت وہ ہے جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کی بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ نمبر 8، اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے، اس سے شوہر کے دل آزاری ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعائیں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آخری نشانی اچھی عورت کی یہ ہے کہ اچھے وقت میں تو ہر عورت شوہر کا ساتھ دیتی ہے، لیکن بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کی غربت میں بھی شوہر کے ساتھ دیتی ہے۔ ناظرین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ مرد شادی کے لیے ایسی ہی عورتوں کا انتخاب کرے جن میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیان کی گئی یہ 10 نشانیاں موجود ہوں۔